بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کر رہے ہیں، تو یہ ٹاپک سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے۔ آپ دوست ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہیں۔ آج ہم جس چیز پر بات کرنے لگے ہیں وہ عرب کی تاریخ قدیمہ پر ایک طائرانہ نظر ہے۔ تو ہم آپ کو عرب کی تاریخ کے متعلق اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں عرب کی تاریخ کی طرف۔ زمانہ قدیم میں طوفان نوح کے بعد جزیرہ عرب میں سام بن نوح کی نسل کے لوگ آباد تھے۔ چنانچہ بنو یارب بن قحطان بن عامر بن شالق بن ارفشد بن سام یمن میں بسے ہوئے تھے۔ بنو جرم بن قحطان اور بنو عملیق بن لوز بن سام حجاز میں رہتے تھے۔ بنو تاسم بن لوز اور بنو جدیس بن عامر بن ارہم بن سام یمامہ میں بحرین تک پھیلے ہوئے تھے۔ قوم عاد بن اوز بن ارم شخر و عمان و حضرموت کے مابین احقاف میں آباد تھے۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود بن جاسر بن ارم حجاز و شام کے درمیان حجر میں آباد تھی۔ اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ ایک زمانہ گزرنے پر عاد و سمود و جدیس و عملیق و جرم فنا ہو گئے، اس واسطے ان کو عرب باعدہ بولتے ہیں۔ ان میں سے جو باقی رہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مل جل گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی، اس واسطے ان کی اولاد کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، اور بنو قحطان کو عرب عربہ یعنی اصلی عرب بولتے ہیں۔ القصہ مختصر، عرب میں دو بڑے قبیلے رہ گئے، بنو قحطان اور بنو اسماعیل۔ ان دونوں کی بہت سی شاخیں تھیں۔ اب عرب کا بڑا حصہ خاندان اسماعیل سے ہے، اور خود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی خاندان سے ہیں۔ قدیم الایام سے عربوں کی تجارت مصر و شام کے ساتھ تھی۔ چنانچہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا تو انہوں نے دیکھا کہ گلعاد سے اسماعیلیوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے جن کے اونٹوں پر لدے ہوئے سامان تھے، اور وہ مصر کو جا رہے تھے۔ یہ چیزیں جو اس اونٹوں پر تھیں وہ لاشوں کو معطر بنانے میں مصریوں کے کام آیا کرتی تھیں۔ اس کے مدتوں بعد وہ ابالی سور کے ساتھ مویشیوں کا اور ادویہ اور بیش بہا پتھروں اور سونے کی تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ قرون ماضیہ میں عربوں پر بہت سے بیرونی حملے ہوئے مگر وہ کسی کے ماتحت نہ رہے۔ چنانچہ مصری فاتح جو تھا شیشک ان کو زیر نہ کر سکا۔ عربوں پر بہت سے لوگ حملہ آور ہوئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور حملہ کرنے کے بعد مال غنیمت لے کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ سکندر اعظم کا جانشین بھی ان پر حملہ آور ہوا مگر اسے ان کے ساتھ انہی کی شرائط پر صلح کرنی پڑی۔ رومی فاتح پومپے نے بھی ملک عرب کے ایک حصے کے اوپر حملہ کیا مگر اس کی فوج پسپا ہوئی تو عربوں نے شدت سے اس کا تعاقب کیا، اور وہ کچھ عرصے تک شام میں رومیوں کو تنگ کرتے رہے لیکن اس کے بعد بھاگ گئے۔ ولادت مسیح سے تقریباً 23 سال پہلے رومی سپہ سالار نے بھی بحیرہ قلزم پر حملہ کرنا چاہا، عرب کو فتح کرنے کی ناکام کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، اور اس پر جو ہے مکھیوں کے جھنڈ نے حملہ کیا اور وہ اس کا لشکر پسپا ہو گیا۔ اس کے بعد اور بھی کافی رومی جو تھے انہوں نے عربوں کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے میں ناکام رہے۔ کافی ان کا محاصرہ کیا لیکن ناکامی سے دوچار ہوئے اور پسپا ہو کر واپس چلے گئے۔ شاہ فارس شاپور
ذوالأقطاف نے عرب پر حملہ کیا تو بحرین و حجر و یمامہ میں کشت و خون گرتا ہوا مدینہ تک پہنچ گیا۔ سرداران عرب جو گرفتار ہو کر آتے تھے وہ ان کے مونڈھے نکال دیتا تھا، اس لیے اسے ذوالأقطاف کہتے ہیں۔ مگر اس بادشاہ نے خود مختار عربوں کا ایک مضبوط جو قلعہ تھا اس پر حملہ کیا اور وہاں پر بھی وہ ناکام ہو گیا۔ 10ویں صدی قبل مسیح میں یمن میں ملوک کے حمیر بن سبا میں سے ایک فاسق خبیث بادشاہ مالک نام تھا، جس کا وہ باکردار عورتوں کو بلا کر ان کی آبرو ریزی کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی چچا زاد بہن بلقیس سے بھی یہی ارادہ ظاہر کیا۔ بلقیس نے کہا تھا کہ میرے محل میں آ جاؤ، اور اس کو قتل کرنے کے لیے اپنے اقربا میں سے 2 آدمیوں کو مقرر کیا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو ان آدمیوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ اہل یمن نے اسی سبب بلقیس کو اپنا حکمران بنایا، ورنہ وہ عورت کی حکمرانی کے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ وہی بلقیس ہے جس کا قصہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ بلقیس کے بعد خاندان حمیر کے بہت سے بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر براجمان ہوئے۔ جب اہل یمن نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر سیل ارم بھیجا گیا، جس سے ان کے باغات وغیرہ برباد ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے، وہ رزق و معاش کی تلاش میں مختلف اطراف کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ چنانچہ بنو لخم بن عدی کی ایک جماعت خراسان کی طرف نکلی۔ انہوں نے دریائے فرات کے قریب شہر ہیرا کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی، جو بعد میں اسی خاندان کا دارالسلطنت رہا۔ بنو لخم کی طرف بنو قحطان کی ایک جماعت ہجرت کر کے دمشق کے متصل ایک چشمہ پر جسے غسان کہتے تھے وہاں پر جا اتری۔ وہ آخر کار شام کے حکمران بن گئے۔ ملوک غسان، جنہیں مورخین عرب مستصرہ سے تعبیر کرتے ہیں، کیسر و روم کی طرف سے تقریباً 200 سے کے قریب ملک شام پر حکمرانی کرتے رہے۔ اس خاندان کا آخری بادشاہ جبلہ بن ابہم تھا، جو بھاگ کر کیسر کے ہاں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ملک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو کچھ بنیادی چیزیں عرب کی تاریخ سے متعلق کچھ نظر ڈالی ہے۔ میں اس میں کچھ کیونکہ مشکل الفاظ تھے میں روانگی کے ساتھ انہیں نہیں پڑھ سکا، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ ان چیزوں کو اگنور کریں۔ اور ملک عرب کی جو ایک طائرانہ نظر ہم نے ڈالی ہے، یہ ہم مزید اگلی ویڈیو کے اندر بھی ڈالیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم جو مین ٹاپک ہے اس کے اوپر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ جائیں گے۔ تو آپ دوست ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔